کی اطاعت کرو، اللہ کی پرستش کرو، بسبب اس کے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، تورات پڑھاتے ہو۔ تورات میں توحید ہی توحید ہے، وہاں تو کسی شرک کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور تورات کو بھی یہ مانتے تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی عیسائی جو ہے بائبل جسے کہتے ہیں، تو اس میں بڑا حصہ تو جو ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، تھوڑا حصہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کا بہت ہی حقیر سا حصہ ہے جو اناجیل اربعہ پر مشتمل ہے۔ باقی وہ سینٹ پول جو ہے اس کے خطوط ہیں اور بہت سی چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں، ورنہ وہ اناجیل اربعہ تو بہت ہی مختصر سی ہیں، 4 انجیلیں مل کر بھی، چاروں مل کر بھی کچھ نہیں بنتی۔ تو تورات کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ تو جو کچھ تم پڑھاتے ہو اور جو کچھ کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، اس کے حوالے سے تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ ہی کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تو ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ فرشتوں کو رب بنایا بنو اسماعیل نے۔ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اصل میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دیویاں ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں۔ لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اس طریقے سے یہ تمام مؤنث نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتوں کے نام پر مورتیں بنا لی اور ان کو دیویوں کی شکل دے دی۔ اور یہ انہوں نے کیا عیسائیوں نے کہ اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا انبیاء کو رب کی حیثیت سے۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑے یعنی حیرت انگیز انداز میں، استعجابی انداز میں کیا بات کر رہے ہو تم؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کس قدر پادر ہوا بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ کوئی نبی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کسی نبی کے شایان شان یہ ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ میثاق النبیین، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ پر ضرور آتے ہیں۔ یہاں بھی 2 آیتیں آ رہی ہیں اس میثاق النبیین پر، اور بعین ہی اسی طریقے سے پھر سورہ احزاب میں بھی 2 آیتیں ہیں میثاق النبیین۔ اور اس کے بارے میں ایک نقطے کی طرف ذہن میرا صرف اسی مرتبہ منتقل ہوا ہے، اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میری معلومات کی حد تک شاید کسی اور مفسر کا اور کسی اور عالم دین کا بھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس میثاق النبیین کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ ختم نبوت کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یا تو یہ کہ آیت ہے سورہ احزاب کی، خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ایک تو یہ آیت ہے، آیت صرف ایک ہے جو کوٹ کی جاتی ہے ختم نبوت پر۔ باقی احادیث ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور نبوت کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا حوالہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور میرا بھی ذہن اتنے عرصے سے میں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، دورہ ترجمہ کتنی مرتبہ کر چکا ہوں، اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ۔ وہ سمجھیے اب اس کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، کہاں لیا تھا؟ یہ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں ایک میثاق وہ تھا کہ جو تمام ارواح انسانی سے لیا گیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الست بربکم قالوا بلی، عہد الست جسے ہم کہتے ہیں، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا پروردگار؟ اور تمام ارواح نے، میری روح بھی تھی، آپ کی بھی تھی، ہمارے آباء و اجداد کی بھی تھی، اور ہماری آئندہ نسلوں کی روح بھی موجود تھی، ساری ارواح موجود تھی، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی۔ سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے۔ اب ان میں سے جو انبیاء کی روحیں تھیں ان کو علیحدہ کیا گیا، ان سے ایک اور عہد لیا گیا، یہ ہے میثاق النبیین۔
ایک تو میثاق عام ہو گیا جو تمام انسانی ارواح سے لیا گیا، ایک یہ نبیوں سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد رکھو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، نبوت یعنی مراد نبوت ہے کہ جب بھی میں تمہیں نبوت دوں گا، نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں دنیا میں جب نبی کی حیثیت سے اٹھاؤں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے سامنے یا تمہارے بعد آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ دین تو ایک ہی ہے نا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام انبیاء جو ہیں، انبیاء اور رسول ایک ہی امت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم جو نحن معاشر الانبیاء بنی علات، ہم جو ہیں اصل میں یہ ایسے آپس میں بھائی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے، مائیں جدا ہیں۔ اللاتی بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا باپ تو ایک ہے، مشترک ہے، لیکن مائیں جدا ہیں، تو گویا کہ ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں جدا ہے۔ اس حوالے سے اللاتی ہم بھائی ہیں آپس میں، اور یہ بات قرآن میں کئی دفعہ آئی، ان هذه امتکم امۃ واحدۃ فلا وانا ربکم فاعبدون، یہ ایک ہی امت ہے۔ تو ہر نبی سابقہ نبی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 مرتبہ تو ہوگا اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو، قرآن مجید کے بارے میں آیا مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا۔ اس نے تورات کی تصدیق کی، اس نے انجیل کی، اس نے زبور کی، سب کی تصدیق کی ہے۔ صحف ابراہیم تک کا ذکر کا موجود ہے، اگرچہ دنیا میں کہیں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی مذہب جو ہے کوئی صحیفے مانتا ہو یہ کہہ کر کہ یہ ابراہیم کے صحیفے ہیں، اگرچہ میرا گمان ہے کہ اپنشد جو ہیں ہندوؤں کے وہ صحف ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم کو بھول چکے ہیں۔ ابراہیم کا انہوں نے برہما بنا لیا، برہما کو وہ خدا بنا دیا، جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، تو ظاہر بات ہے وہ ان سے آگے 2 ہاتھ آگے نکل گئے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو خود خدا ہی بنا دیا، ابراہیم سے برہما بن گیا۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے اور یہ اختلافی بات بھی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ لما آتیتکم، ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے۔ اب یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہے ہی نہیں۔ فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح، لام زبر کے ساتھ، اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً ایمان لاؤ گے اس پر۔ یہ نہیں کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا کون نہیں تھا، یا کون ہے کون نہیں ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم لازماً مدد کرو گے ان کی۔ اب اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے، ویسے تو یہ نا کہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ پوری تو ہمارے پاس نہیں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ان میں ایسے بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں نبی کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو قرآن میں سنائے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار ہیں کہ جن کے حالات قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، تو قرآن مجید میں تو 30 سے زیادہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، انڈر 30 ہے، 30 سے اوپر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور رسول جو ہیں اگر آئے ہیں 313، تو قرآن مجید میں تو 7-8 کے سوا آپ کو نام نہیں ملے گا کسی رسول کا۔ تو یہ جو رسول آئے ان میں اور بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک رسول کی زندگی ہی میں دوسرا رسول آ سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، ہم نے 2 رسولوں کو ایک مرتبہ بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فکذبوہما فعززناہما بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کو اور مزید اعزاز دیا تیسرے کے ذریعے سے، 3 رسول ایک وقت میں موجود ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے علم میں جو مثال ہے اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ حضرت یحییٰ بڑے ہیں عمر میں، پہلے پیدا ہوئے ہیں، ان کی منسٹری جو کہلاتی ہے، یہ کرسچین اسلام منسٹری، یعنی ان کی جو نبوت کا دور ہے وہ پہلے شروع ہو چکا ہے۔ وعظ اور نصیحت، بپتسمہ دیتے تھے، یہ دریائے اردن جو ہے اس کے پانی سے لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے، بیپٹائز کرتے تھے پانی کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ انہی کی زندگی میں حضرت عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی، اور جب حضرت عیسیٰ گئے ہیں ان کے پاس کہ میں بھی بپتسمہ لے لوں، تو ان کا تم تو اس لائق ہو کہ میں تم سے بپتسمہ لوں۔ یہ بڑی عمدہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی پر، اور میں کہیں کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے واقعتاً مجھے چونکہ زمانہ طالب علمی ہی سے یہ جو گاسپلز ہیں، خاص طور پر سینٹ میتھیو متی کی انجیل سے بہت گہرا شغف رہا ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں